بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ سعد صاحب بارہا سمجھانے کے باوجود بھی انہوں نے قرآن و سنت کے اندر تحریفات اور ایسی باتیں بیان کرنا کہ جن کے حوالے سے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی یہ باتیں صحیح نہیں ہیں، غلو پر مبنی ہیں، اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اہل علم کی جانب سے بارہا سمجھانے کے باوجود بھی ان کی طرف سے یہ سلسلہ ابھی بھی ایسے ہی جاری ہے۔ آپ نے ممبئی کے اندر جو بیانات ہوئے ان کو سماعت کیا ہوگا، اور پھر جواب میں جو اہل علم کی تفسیریں ہوئیں بعض تفسیروں کو بھی دیکھا ہوگا، اور پھر ممبئی کے بعد جو پونا کے اندر اجتماع ہوا وہاں جو بیان ہوا اس کو بھی آپ سماعت کر کے دیکھ لیجئے۔ اس میں بھی یہی باتیں ہیں کہ تبلیغ جو ہے وہ تو فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے، وہ صاف لفظوں میں بول رہے ہیں۔ تو وہاں کا ذہن اس طرح کا بن چکا ہے سعد صاحب کا کہ ہزارہا ان کو سمجھانے کے باوجود بھی وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ اگر وہ سنیں اور صحیح بات کہیں، لوگوں کے درمیان میں صحیح بات وہ پہنچانے کی کوشش کریں تو ظاہر ہے اہل علم بھی پھر ان کو ٹوکنا بند کر دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ انہوں نے یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رکھا ہوا ہے۔ تو یہاں حضرت مولانا عبد المالک صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ ہیں، تو حضرت نے اس سے پہلے کچھ باتوں کی طرف توجہ دلائی تھی، سعد صاحب کے بیانات سے کچھ اقتباسات نقل کیے تھے اور بتایا تھا کہ وہ کس طرح سے قرآن و سنت کے اندر تحریف کر دیتے ہیں۔ ان چیزوں کی نشاندہی اس تحریر کے اندر کی گئی ہے جس کو میں ابھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو میں اس لیے پیش کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ جو باتیں یہاں آ گئی ہیں، اگرچہ ساری باتیں نہیں آ سکی ہیں، بعض باتیں آئی ہیں، تو وہ ایسی باتیں ہیں کہ انہی باتوں کو بار بار سعد صاحب اپنے بیانات کے اندر دہراتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں گے، ان کو دیکھتے رہیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ آپ جب کبھی بھی آئندہ بھی سعد صاحب کا بیان سنیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ یہ تو وہی بات دہرا رہے ہیں جس بات سے ان کو منع کیا گیا، اور اہل علم نے توجہ دلائی کہ یہ بات تو نہیں ہونی چاہیے۔ تو ان چیزوں کو دیکھیں کہ اس کا عنوان یہ ہے سعد صاحب کے احداثات اور تحریفات کی طرف ہلکا سا اشارہ۔ جو نئی نئی باتیں ہو رہی ہیں تحریف ہو رہی ہیں۔ دیکھیں اگر صرف بیان کے اندر کوئی غلطی ہو جاتی، بعض مرتبہ آدمی بیان کرتے ہوئے کوئی غلطی کر دیتا ہے، یا بیان کرتے ہوئے کوئی آدمی قصہ کچھ اور ہوتا ہے، نقل کچھ اور کر دیتا ہے، بعض مرتبہ حدیث کچھ اور ہوتی ہے، نقل کچھ اور کر دیتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں بیان کے اندر۔ تو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا ہے، آدمی کو جب دوسری مرتبہ توجہ دلائی جاتی ہے تو اصلاح کر لیتا ہے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ تو یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ باقاعدہ ایک ذہن بنا لیا گیا ہے۔ جیسے مودودی صاحب تھے، انہوں نے اپنا ایک ذہن بنایا، پھر اس ذہن کے تحت، اس نظریے کے تحت قرآن و سنت کو لانے کی کوشش کی۔ یہی یہاں پر بھی ہو رہا ہے، ایک ذہن بنا لیا گیا ہے، نظریہ قائم کر لیا گیا ہے، قرآن و سنت کو زبردستی اس نظریے کے تحت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ورنہ تو علماء بیان کرتے رہتے ہیں، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، علماء بھی بیان کرتے ہیں، عوام بھی کرتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، توجہ دلانے پر آدمی اصلاح کر لیتا ہے۔ تو یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں تو باقاعدہ ایک نظریہ بنایا گیا ہے، پھر اس نظریے کے تحت جو ہے قرآن و حدیث کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو دیکھیں یہاں چند چیزوں کو دیکھیں آپ، تو فرماتے ہیں کہ اس مختصر تفسیر میں ان کے احساسات اور ان احساسات کی خاطر ان کی تحریفات کی تفصیل پیش کرنا مقصود نہیں ہے، کیونکہ ایک لمبا سلسلہ ہے۔ البتہ چند امور اختصار کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے جن بیانات سے بندے نے مذکورہ اقتباسات نقل کیے انہی بیانات میں یہ احداثات اور تحریفات موجود ہیں، اس لیے بغیر اشارہ کیے بالکل خاموشی سے گزر جانا یہ نہیں عن المنکر کے فریضے سے واضح پہلو تہی ہوگی۔ یہ معاف فرما رہے ہیں، سعد صاحب کی طرف سے جواب یہ آئے گا کہ آپ تو لکھ کر جو ہے نہیں عن المنکر کر رہے ہیں، اور لکھ کر اگر کوئی آدمی بھیجتا ہے سعد صاحب کے نزدیک تو اس کا تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہی ادا نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت جو کچھ لکھ رہے ہیں اس سے تو دعوت کا فریضہ ادا ہی نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی تو خط ہی لکھا تھا نا سعد صاحب کو، تو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کا جو فریضہ تھا وہ بھی ادا نہیں ہوا، اور پھر سعد صاحب نے بھی جواب میں خط ہی لکھ دیا تھا۔ تو کسی کا بھی فریضہ ادا نہیں ہو رہا ہے آج کل، تو سعد صاحب تو ان سے بھی یہی کہیں گے کہ آپ نے تو خط لکھ دیا ہے، تحریر لکھ دی ہے، تحریر سے کیا ہوتا ہے، اس سے کہاں فریضہ ادا ہو رہا ہے آپ کا۔
اس لیے بغیر اشارہ کیے بالکل خاموشی سے گزر جانا یہ نہیں ہے علم منکر کے فریضے سے بعد پہلو ہی ہوگی، اس لیے تھوڑا سا اشارہ کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اپنے نظریات کی خاطر آیات و احادیث، دیکھیں غور سے سنیے گا، اپنے نظریات کے خاطر آیات و احادیث، واقعات سیرت اور دینی اصطلاحات میں تحریف کرنا، یہ بہت بڑی بات ہو گئی ہے، تحریف کرنا۔ آیت کے ترجمے میں اپنی طرف سے کچھ جوڑ دینا، حدیث میں اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر دینا، بلکہ کوئی حدیث برجستہ گھڑ لینا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کوئی مسلمان کبھی تصور نہیں کر سکتا ہے، لیکن آپ سعد صاحب کی بیان سنیے گا، بلکہ وہ حضرات جو سعد صاحب کے بیانات میں حاضر ہوتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات کاپی پین لے کے تو ویسے بیٹھتے ہی ہیں اور ریکارڈ کرتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، لیکن جو باتیں آپ لکھتے ہیں ان باتوں کو لے جا کر بعد میں آپ جو حوالہ دیا جاتا ہے نا حدیث کا کہ میں فلاں حدیث سے بات کر رہا ہوں، تو وہاں جا کر دیکھیے گا، ملا کر دیکھیے گا کہ حدیث کے اندر کچھ اور بات ہوتی ہے، لیکن جناب وہ اسے کسی اور طرح سے پیش کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ اس کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں، بلکہ جیسا یہاں لکھا گیا ہے کہ کوئی حدیث برجستہ گھڑ لینا۔ اور یہ کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہیں لکھنے والے، بہت بڑی شخصیت ہیں، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ عالیہ کے خلیفہ ہیں، وہ لکھ رہے ہیں کہ اپنی طرف سے بات گھڑ لی جاتی ہے۔ یہ سب ان کے بیانات میں ایک معمولی چیز ہے، اور کسی ادنا مناسبت سے، بلکہ کسی بھی مناسبت کے بغیر تبلیغی جماعت کے حادث اصطلاحات کو سیرت اور حیات صحابہ کے مختلف واقعات میں بلا جھجک استعمال کرتے رہنا، یہ تو گویا ان کے نزدیک کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ وہ تو یہ کام بالکل ایسے انداز میں کرتے ہیں کہ ان واقعات میں گویا یہ اصطلاحات بالکل ان کے یہاں مروج معنی ہی میں استعمال ہوئے ہیں۔ حد یہ ہے کہ کبھی تو ان واقعات میں ان اصطلاحات کا کوئی شائبہ بھی موجود نہیں ہوتا، اور قریب و بعید کا کوئی ایسا لفظ بھی موجود نہیں ہوتا کہ اسے غلط مفہوم پہنا کر یہ اصطلاحات استعمال کیے جا رہا ہوں، پھر بھی وہ واقعہ بیان کرتے وقت اپنی طرف سے ان اصطلاحات کو وہاں داخل کرتے رہتے ہیں۔ احداث بدعت اور شریعت میں دخل اندازی اگر یہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ اب مثالیں سنیے آپ۔ انہوں نے 29 جون 2024 روانگی کے بیان میں یہ کہا، ابھی جو ان کے تازہ بیانات آ رہے ہیں نا ان کو بھی سن لیجیے گا، ان میں بھی آپ کو اس طرح کی بہت سی باتیں آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ صاحب نے کیا کہا کہ پرانے مسجد میں رہا کرتے تھے، نئے مسجد میں آیا کرتے تھے، یہاں تعلیم و تربیت ہوا کرتی تھی۔ ایک صاحب کو تقاضا ہوا زنا کرنے کا، نعوذ باللہ، آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ آپ نے مسجد میں بٹھا کر سمجھایا، مسجد کے ماحول میں آ کر اس کے دل میں زنا کی نفرت پیدا ہو گئی۔ اب اس پر تبصرہ کرتے ہوئے حضرت مولانا عبد المالک صاحب فرماتے ہیں، حالانکہ روایات میں یہاں مسجد کی بات نہیں ہے، نئے بات کے سائل کا سوال مسجد میں آ کر ہوا، نئے بات کے سوال کے بعد اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں لا کر بٹھایا۔ تو یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، حدیث کے اندر موجود ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے ان چیزوں کا اضافہ کر دیا۔ کیوں یہ اضافہ کیا؟ اس لیے کہ ان کا ایک نظریہ ہے کہ مسجد میں جو دعوت کے اعمال ہیں وہ مسجد کے اندر ہونے چاہیے، تو اب اس کے لیے انہوں نے حدیث کے اندر تحریف کر دی۔ دیکھیں اگر وہ صرف اتنا کہیں کہ بھئی ہمارے نزدیک زیادہ بہتر یہ ہے کہ مسجد میں دعوت کا کام ہو اور لوگوں کو مسجد میں لے کے بیٹھا جائے، تو اس پہ کوئی بھی اعتراض نہیں کرے گا، اس لیے کہ دعوت کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ نہیں ایک ہی طریقہ ہے، جو کہ بالکل واہیات قسم کی باتیں ہیں۔ دعوت کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ہمارے نزدیک زیادہ بہتر یہ طریقہ ہے، دوسرا کچھ اور سمجھ سکتا ہے کہ نہیں ہمارے نزدیک زیادہ بہتر طریقہ ہے، تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے حدیثیں گھڑ لینا، حدیثوں کے اندر اضافہ کر دینا، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ہماری جو عوام نہیں سمجھ رہی ہے، اس کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، عوام کی جو سننے والے ہوتے ہیں ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں صاحب، کیا غلطی ہے؟ وہ یہی تو کہنا چاہتے ہیں کہ مسجد میں کام ہونا چاہیے، وہ یہی تو کہنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے سامنے یہ چیز پیش نظر نہیں رہتی کہ اس بات کو کہنے کے لیے وہ حدیث گھڑ رہے ہیں، اور یہ حدیث گھڑنا انتہائی خطرناک۔ دیکھیں پرانے زمانے میں جو بزرگ ہوا کرتے تھے، بعض دیندار سمجھے جاتے تھے لوگ عوام کے درمیان میں، تو جب وہ لوگوں کو یہ دیکھا کرتے تھے نا کہ لوگ جو ہے تلاوت نہیں کر رہے ہیں، تو تلاوت کے بارے میں وہ پھر حدیث گھڑ لیا کرتے تھے کہ اگر تلاوت نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر یہ عذاب آ جائے گا۔ تو محدثین فرمایا کرتے تھے کہ یہ آدمی نیک اور دیندار ہو سکتا ہے لیکن حدیث کے معاملے میں کذاب ہے، جھوٹا ہے، اس سے حدیث لینا جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح کے لوگ ہوا کرتے تھے کہ جب وہ دیکھتے تھے کہ لوگوں میں اس چیز میں کمی آتی جا رہی ہے،
لوگوں کی توجہ نماز کی طرف نہیں ہو رہی، روزوں کی طرف نہیں ہو رہی ہے، تو اسی طرح کی حدیثیں گھڑ لی جاتی تھی. تو یہاں بھی یہی سلسلہ ہے، بالکل یہی سلسلہ ہے کہ ایک چیز ایک بات ذہن میں بٹھا لی گئی ہے اور پھر اپنی اس بات کے اس بات میں حدیثیں گھڑی جا رہی ہیں یا حدیثوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ مثال ایک دیتی ہے حضرت نے. ایک اور مثال دیکھیے آپ. پھر کہتے ہیں کہ اسی بیان میں انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد ثقیف کو مسجد میں رکھا اور یہ فرمایا کہ مسجد سے بڑھ کر کوئی اور ماحول، کوئی اور ذریعہ، کوئی اور جگہ مسجد سے بڑھ کر ہدایات کے اور عمل کے لیے دلوں کو نرم کرنے کی اور جگہ نہیں ہے. اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ تبلیغ میں گشت کا موضوع ہر مسلمان کو دعوت دے کر اعمال مسجد میں جوڑنا ہے. اتنی بات تو درست ہے، تبصرہ ہے اس پر سعد صاحب کی بات پر، اتنی بات تو درست ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد ثقیف کو مسجد میں رکھا ہے اور راوی نے اس کی یہ وجہ بتلائی ہے کہ لیکون ارق لقلوبہم، لیکن مولانا نے یعنی تاکہ ان کے دل نرم ہو، لیکن مولانا نے اتنی بات سے ایک قولی مرفوع حدیث مسجد سے بڑھ کر اور کوئی ماحول اور کوئی ذریعہ، کوئی اور جگہ مسجد سے بڑھ کر ہدایت کے اور عمل کے لیے دلوں کو نرم کرنے کی اور جگہ، کوئی اور جگہ نہیں ہے، وضع کر ڈالی. یعنی حدیث کے اندر اضافہ کر دیا ہے، بلکہ حدیث ہی بنا کر پیش کر دیا جو ہو بہو ان کے ایجاد کردہ بدعتی نظریے کا بیان ہے. اس کا ذکر کسی بھی روایت میں نہیں ہے اور نہ ہونا ممکن ہے. پھر حوالے دے رکھے ہیں حضرت نے. ایسے ہی آگے سنیں، اسی بیان میں انہوں نے یہ کہا کہ حضرت طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ عنہ اپنے کان میں روئی ٹھوسے ہوئے تھے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی نہیں ہے. مسجد سے باہر کے ماحول میں لوگ دین سے اعراض کرتے ہیں لیکن مسجد میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے. یوں انہوں نے مسجد میں قدم رکھا، اپنے کانوں سے روئی نکالی اور کہتے ہیں میرے دل نے اندر سے کہا کہ ان کی بات سننی چاہیے. میں نے کان سے روئی نکالی اور آپ کی بات سنی اور اسلام قبول کیا. اس سے معلوم ہو گیا کہ مسجد کا کوئی بدل نہیں ہے. حالانکہ روایت میں کان سے روئی نکالنے کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ روایت کا ظاہر ہے کہ روئی کان میں ہونے کے باوجود اللہ کے حکم سے تلاوت کی کچھ نہ کچھ آواز انہیں سنائی دی. پھر انہوں نے تہیہ کیا کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننی چاہیے. چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے اور ان کی دعوت سن کر اسلام لے آئے. تو دعوت سننا اور اسلام قبول کرنا یہ سب گھر میں ہوئے، مسجد میں نہیں. مگر مولانا روایت اپنی طرف سے بنا کر اس پر متفرع کرتے ہیں. اس سے معلوم ہو گیا کہ مسجد کا کوئی بدل نہیں ہے. حالانکہ دل کا نرم ہونا، ہدایت کا دل میں اتر جانا، یہ مسجد کے ساتھ خاص نہیں ہے. کتنے بہت سے واقعات آپ کو اس طرح کے ملیں گے کہ لوگ مسجد کے باہر ہوا کرتے تھے، قرآن سنتے تھے، دل نرم ان کا ہو جایا کرتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل گھر میں تھوڑی سی تلاوت، وہ بھی غیر نبی کی زبان سے سن کر نرم ہو گیا. مشرکین مکہ کے رؤساء تو مسجد حرام کے گویا باشندے تھے. کتنے سنے وہ اس مسجد میں قرآن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، لیکن کیا ان پر کوئی اثر ہوا تھا؟ اور منافقین تو مسجد نبوی میں نماز کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنتے ہی رہتے تھے، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا. یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی اگر مسجد کے اندر سن رہا ہے تو وہیں اس پر اثر ہو، اور مسجد کے باہر اگر وہ سن رہا ہے تو وہاں کوئی اثر نہ ہو. ایسا بالکل نہیں ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے وہ مسجد کے باہر ہو اور وہاں اس کا دل نرم ہو جائے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اسے لا کے آپ مسجد میں بٹھائیں، سمجھاتے رہیں، 1000 مرتبہ سمجھا لیں، لیکن کچھ بھی اس پر اثر نہ ہو. اس لیے دل نرم ہونے اور ہدایت کا حوالہ دے کر تعلیم و تربیت اور ایمانی مذاکرے کو مسجد کے ساتھ خاص کر دینا، یہ احداث فی الدین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ تھی کہ تعلیم و تربیت عام سے عام ہو اور ہر موقع وہ محل پر ہو. سفر و حضر، حجر و شجر، گھر و گھر سے باہر، راستے اور بازار، ہر جگہ تعلیم و تربیت چلتی تھی. تعلیم و تربیت اگر شرعی طریقے کے مطابق ہو تو ہر جگہ مؤثر ہے. ایک اور حوالہ سنیے. بدگمانی والے بیان میں کہا، قرآن، حدیث اور صحابہ کے اقوال، علماء حق کے اقوال صاف بتلاتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی عملی محنت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی. وہ یہ بات تو وہ اتنی مرتبہ بول رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، بولے ہی جا رہے ہیں بس. حالانکہ کسی آیت، حدیث اور قول صحابی میں ان کی یہ بات موجود نہیں ہے. وہ اپنی اس بات کی تائید میں صرف مولانا بدر عالم میرٹھی کی ترجمان السنہ کی ایک عبارت ذکر کرتے ہیں، پھر اسے بھی اپنی طرف سے حذف و اضافہ کر کے اصل بات کو بگاڑ کر پیش کرتے ہیں. آپ ترجمان السنہ اٹھا کر دیکھ لیجئے گا، وہاں اس کا سیاق و سباق پڑھ کر دیکھ لیجئے گا. جو حضرات دکھاتے بھی ہیں وہ سیاق و سباق نہیں دکھاتے ہیں، اس کا اٹھا کر دیکھ لیجئے گا. بات کچھ اور لکھی رہتی ہے لیکن نقل کچھ اور کر دیتے ہیں. تو پھر اسے بھی اپنی طرف سے حذف و اضافہ کر کے اصل بات کو بگاڑ کر پیش کرتے ہیں اور اسی کو آج کل علماء کے عنوان سے نقل کرتے رہتے ہیں.
یہ بات یوں ہی ظاہر ہے کہ ایمان کی تکمیل تو ایمان کے سارے شعبوں کی تکمیل پر موقوف ہے. صرف 2 شعبوں کی عملی محنت سے پورے ایمان کی تکمیل کیسے ہو جائے گی؟ کسی ایک شعبے کی کمی ہو پھر بھی ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی. مثلا اگر کسی کے اندر اماطۃ الاعداء عن الطریق کا اہتمام نہ ہو، ایک آدمی ہے سارے کام کرتا ہے لیکن راستے سے پتھر ہٹانے کا اہتمام نہیں کرتا، تو یہ بھی اس کے ایمان کا نقص ہے. تو جب ایمان کے سارے ہی شعبے ایسے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کی کمی ہو تو ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی، تو پھر اس بات کے تکرار کا کیا معنی ہے کہ گشت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی، جبکہ گشت ایمان کا کوئی براہ راست شعبہ بھی نہیں ہے. اب تو گشت کی تعبیر نے بدل دی ہے، اب دعوت کہنے لگے ہیں یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہنے لگے ہیں. تو ظاہر اتنے سارے شعبے ہیں جب ایمان کے، تو سبھی کو پیش نظر رکھا جائے گا. صرف ایک ہی چیز کو بیان کرنا اور باقی اس طرح سے اس کو بیان کرتے ہیں کہ جو دوسرے تمام شعبے ہوتے ہیں ان کی نفی ہو جاتی ہے. صحیح بخاری میں کتاب الایمان کے شروع میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ مذکور ہے، جس کا مفہوم مجمع علیہ اور منصوص علیہ ہے. ان للایمان فرائض و شرائع و حدود و سنن فمن استکملها استکمل الایمان ومن لم یستکملها لم یستکمل الایمان. یعنی صرف گشت سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے عظیم 2 شعبے کیسے پورے ہو جاتے ہیں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں. اس لیے مولانا سعد صاحب کی ساری تقریرات جو اپنے بیانوں میں دہراتے رہتے ہیں لاف زنی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بس ڈینگیں مارنی ہیں، بڑی بڑی پھینکنی ہے. اس پر میں بھی گفتگو ریکارڈ کرا چکا ہوں، اور بھی بعض رات کے بیانات آئے ہیں، ان کو سنیے گا، بہت فائدہ ہوگا. نمبر 5، 7 جون 2024 بعد فجر کے بیان میں یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ جتنے بھی ذرائع ہیں بات پہنچانے کے، اگر ان سب کو بھی جمع کر لیا جائے تب بھی اتمام حجت نہیں ہوگا جب تک خود جا کر دعوت نہ دے. اس بات کو بھی بار بار دہرائے چلے جا رہے ہیں صاحب. آیت لم تعدون قوما اللہ مہلکہم سے استدلال کیا اور اس کا ترجمہ یوں کیا، یعنی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ تم ایسی قوم کو نصیحت کیوں کرتے ہو اللہ جس کو ہلاک کرنے والے ہیں. تو اس کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا، کیوں تم نصیحت کرنے جا رہے ہو، نصیحت کرنے جا رہے ہو ان لوگوں کو جن کی ہلاکت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا. حالانکہ آیت میں وعد کی بات ہے لیکن جانے کی بات نہیں ہے. لیکن چونکہ انہوں نے ذہن بنا لیا ہے نا کہ جب تک کہ آپ جائیں گے نہیں تب تک کہ آپ کی دعوت مکمل نہیں ہوگی، دعوت کا فریضہ ہی ادا نہیں ہوگا، تو اس لیے اس آیت میں بھی یہ بڑھا دیا، لم تعظون کا ترجمہ کر دیا ہے کہ کیوں تم نصیحت کرنے جا رہے ہو. لیکن اس میں تو جانے کی بات نہیں ہے. واعظ کے لیے کہیں جانے کی ضرورت پڑے تو واعظ ضرور جائے، واعظ کے لیے کہیں جا بھی سکتا ہے، لیکن واعظ کے مفہوم میں جانے کی بات داخل کر دینا غلط ہے، اور یہ غلطی غلط مطلب ہی کے لیے کی گئی ہے. چونکہ ذہن بنا لیا گیا ہے نا کہ جائے بغیر نکلے بغیر تو ہوگا ہی نہیں، دعوت ہی نہیں ہوگی آپ کی، تو اس لیے غلط ترجمہ کر دیا گیا ہے. ورنہ تو نصیحت کرنے کے لیے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی کہیں جائے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے مقام پر آدمی رہتے ہوئے نصیحت کرے. نمبر 6، بعد فجر کے بیان میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اہل ایمان کو دعوت دینے کے لیے بھی مسلمانوں پر نکلنا فرض ہے ورنہ عذاب کی دھمکی ہے. ترمذی کی ایک روایت کو اس طرح بنا کر پیش کر دیا، اللہ نے حکم دیا یحییٰ علیہ السلام کو کہ اے یحییٰ بنی اسرائیل کو آپ جب خود بیت المقدس میں جمع کریں. یہ حکم دیا یحییٰ علیہ السلام کو کہ آپ بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کریں اور وہاں ان کو جمع کر کے آپ بذات خود ان کو 5 باتیں پہنچائیں. ترمذی شریف کی روایت ہے، مشہور روایت ہے. یحییٰ علیہ السلام کسی دینی کام میں مشغول تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں اس بات کو پہنچانے میں دیر نہ ہو جائے اور اس کام میں تاخیر نہ ہو جائے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے یحییٰ اگر آپ اس وقت نہیں جا سکتے، آپ کسی کام میں مشغول ہیں، یہ کام میں کر دیتا ہوں. یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ عیسیٰ ہرگز تم نہ کرو گے، اگر تم نے یہ کام کر دیا اور میں نے نہ کیا تو اللہ مجھے زمین میں دھسا دیں گے، اللہ مجھے عذاب دیں گے. یہ صاحب کے الفاظ ہیں. اب سنیے اس پر تفصیلہ. کہتے ہیں کہ حالانکہ ترمذی شریف میں اور ترمذی کے علاوہ دیگر کتابوں کی روایت میں یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کریں، اور نہ یہ کہ وہ خود ان کو وہاں جا کر جمع کریں. مولانا نے خروج اور گشت ثابت کرنے کے لیے اپنی طرف سے یہ جملہ بڑھا دیا ہے. روایت میں صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کی وحی بھیجی کہ وہ ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو ان پر عمل کرنے کا حکم دے.
حکم کس طرح کریں گے اس بارے میں وحی کا بیان خاموش ہے۔ ہاں یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حکم کی تعمیل اس طرح کی کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو مسجد اقصی میں جمع کر کے اللہ کا یہ پیغام پہنچا دیا۔ روایت میں یہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے خود گشت کر کے لوگوں کو جمع کیا، اور نہ یہ ہے کہ انہوں نے جماعتیں بھجوا کر ان کو جمع کیا۔ دونوں احتمال موجود ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منادی بھیج کر لوگوں کو جمع کیا ہو۔ روایت میں یہ بھی نہیں ہے کہ یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کسی دینی کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے ان کو دیر ہو رہی تھی، ہوگا کوئی عذر، لیکن روایت میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ مولانا سعد صاحب نے دینی کام میں اشتغال کی بات کا اپنی طرف سے اضافہ کر دیا۔ کیوں اضافہ کیا یہ تو ان کو معلوم ہوگا۔ لوگوں کے درمیان میں یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں نا اصل کہ اگر آپ کسی دینی کام میں بھی مشغول ہیں اور آپ دعوت کے کام میں نہیں لگے ہوئے، دعوت سے ان کی مراد یہی ہوتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں لگے ہوئے، باہر نہیں نکلے ہوئے، تو اگر آپ دعوت کے کام اپنے دینی کام میں بھی مشغول ہیں تب بھی اللہ کا عذاب آپ کے اوپر آئے گا۔ تو یہ بات وہ کہنا چاہتے ہیں۔ الغرض یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قصہ ایک خاص واقعہ ہے جس میں وحی کے ذریعے نبی کو خاص طور پر خطاب کیا گیا ہے۔ اس پر عام حالات کو قیاس کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ پھر جبکہ اس میں خروج اور گشت یا بذات خود جمع کرنے کا کوئی حکم سرے سے ہے ہی نہیں، اس لیے اسے خروج مروج کے ترک یا تاخیر پر وعید کے طور پر پیش کرنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اس سے استدلال کرتے وقت سعد صاحب کو اپنی طرف سے اضافہ کرنا پڑا۔ نمبر 7، 29 جون 2024 کے روانگی کی ہدایات میں مستورات کے 5 کاموں کو بحیثیت قضائی یا قرآن سے ثابت کرنے لگے تو کہنے لگے اس لیے ان اعمال کو اعمال نبوت یقین کرتے ہوئے اللہ کا امر سمجھ کر کریں۔ آپ پڑھیے قرآن میں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ یہ امر کا حکم ہے، یہ کہ عورتوں کو چاہیے کہ گھروں میں اجتماعی طور پر حلقہ لگا کر قرآن کی تلاوت بھی کریں، قرآن کو سیکھیں سکھلائیں، اور گھروں کے اندر آخرت کے تذکرے کریں اور گھروں میں اللہ کے احکام کے تذکرے کریں۔ اب اس پر تبصرہ سنیے۔ یوں تو مولانا نے اس بیان میں اور دوسرے بیانوں میں سورہ احزاب کی ان آیتوں کو جو اہل بیت کے بارے میں خاص طور پر امہات المؤمنین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ان کی بری طرح تحریف کی ہے، لیکن میں یہاں صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ وذکرنا کا ترجمہ کس طرح اجتماعی طور پر حلقے لگا کر گئے۔ یہ حدیثوں میں بھی وہ ایسے ہی کرتے ہیں، جب ان کو یہ بتانا ہوتا ہے نا کہ تعلیمی حلقوں میں بیٹھنے کا جب ذکر آتا ہے تو جب کوئی حدیث سنائیں گے تو تعلیمی حلقے وغیرہ وہ اپنی طرف سے بڑھا دیتے ہیں حدیث کے اندر بھی، تو یہاں بھی انہوں نے یہی کیا ہے۔ وذکرنا کا ترجمہ، اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ نصیحت کیجیے، لیکن اجتماعی طور پر حلقے لگا کر یہ اپنی طرف سے کر دیا۔ اہل علم جانتے ہیں کہ کتنی بڑی تحریف ہے۔ اگر صیغہ جمع کی وجہ سے اجتماع اور حلقہ ثابت ہو جاتا ہے، یعنی کوئی یہ کہہ سکتا ہے نا کہ جمع کا صیغہ ہے تو اس لیے حلقہ ثابت ہو ہی گیا ہے، اسے تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر صیغہ جمع کی وجہ سے اجتماع اور حلقہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر تو وضو، تیمم، سحری کھانا، افطار کرنا، عام اوقات کا کھانا پینا، یہ اور اس طرح کے سارے اعمال اجتماعی طور پر حلقہ لگا کر کرنا ہوگا، کیونکہ ان سب کے بارے میں قرآن میں جمع کا صیغہ آیا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ صیغہ خطاب جمع ہونے سے کام کا اجتماعی ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے لیے الگ دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو دیکھیں کیسے قرآن کے اندر تحریف کر دی ہے سعد صاحب نے۔ نمبر 8، جون 2024 بعد فجر کے بیان میں میدان محنت میں آگے بڑھنے کی ترغیب دیتے ہوئے حیات الصحابہ میں مذکور سہل بن عمرو اور حارث بن ہشام کے قصے کو یوں بیان کیا کہ تھوڑی دیر میں انصار و مہاجرین آئے علاقوں سے محنت کر کے وقت پورا کر کے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں سے کارگزاری سننے کا بڑا شوق۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ صاحب کون ہیں، کہاں سے آئے، لیکن کام کے میدان میں تھے نہیں، نہ خروج میں، نہ گشت میں، نہ ملاقاتوں میں، نہ کام کے تقاضوں میں، کہیں بھی نہیں۔ تعلق ہے حضرت عمر سے۔ حضرت عمر نے فرمایا دیکھو بات یہ ہے کہ دعوت کے تقاضے تم سب پر پیش کیے جاتے، ان لوگوں نے تقاضے پورے کیے، یہ آگے بڑھ گئے، تم نے تقاضے پورے نہیں کیے، تم پیچھے رہ گئے۔ اب اس پر تبصرہ سنیے۔ فرماتے ہیں کہ جس قصے کو مولانا بگاڑ رہے ہیں وہ سیرت اور تاریخ کی بہت سی کتابوں میں باسند مذکور ہے، حیات الصحابہ وغیرہ میں ہے۔ وہ قصہ اسلام قبول کرنے اور مدینہ کی طرف ہجرت میں پہل کرنے کی وجہ سے اجازت اور جلوس میں ترجیح دینے سے متعلق ہے۔ اس میں مولانا کی مذکورہ باتوں میں سے ایک بات بھی موجود نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں کہ وہ قصہ جہاد کے سفر سے واپس آنے کی کارگزاری سے متعلق تھا اور مولانا نے اسے مرولہ خروج پر چسپاں کر دیا، کچھ بھی نہیں، سرے سے ان کے ذکر کردہ امور اس میں ہے ہی نہیں۔
سب کچھ اپنی طرف سے بڑھا دیا، علاقوں سے محنت کر کے وقت پورا کر کے آنا، کارگزاری سننا، خروج، گشت، ملاقات، کام کے تقاضے، ان میں سے کوئی ایک بات بھی اس قصے میں مذکور نہیں ہے، سب سعد صاحب کا اپنی طرف سے اضافہ ہے۔ تو سوچیں کیا کر رہے ہیں وہ بیچاروں، جو عوام ہوتی ہے ان کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے، ان کو تو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ صحیح کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنی طرف سے جو ہے حدیثوں کے اندر، واقعات کے اندر اپنی باتیں، واقعہ ذکر کر کے، حوالہ دے کے اپنی باتیں سنا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی نمبر 9 پر اس کو بھی سن لیجئے، سعد صاحب نے کہا اس لیے کہ ایک سنت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت یہ ہے کہ جہاں ایک مرتبہ جماعت چلی جائے، اس جماعت کی واپسی سے پہلے اگلی جماعت وہاں جا کے ملے، تاکہ محنت کا تسلسل قائم رہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک جماعت بھیج کر مشغول ہو گئے، جماعت واپس آ گئی، حضرت عمر نے ڈانٹا ان کو، حالانکہ وہ صحابہ تھے۔ فرمایا آیا تم واپس جس طرح وہی جماعت نہیں گئے؟ انہوں نے کہا کہ عمر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا، اور تم نے وہ سنت چھوڑ دی جس کا اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ایک جماعت کی کسی علاقے میں جائے تو واپس نہ آئے جب تک اگلی جماعت نہ پہنچ جائے۔ ہم کب تک انتظار کرتے، آپ نے جماعت بھیجی نہیں، ہم انتظار کر کے واپس آ گئے۔ اب اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کوئی بھی یہ بیان سنے گا وہ سمجھے گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی مروجہ تبلیغی جماعت موجود تھی، بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھی، اور ہر علاقے میں اس طرح کی جماعت موجود ہوتی تھی۔ اگلی جماعت جب تک نہ پہنچتی تو پہلی جماعت اپنی جگہ نہ چھوڑ دی۔ حالانکہ مروجہ تبلیغی جماعت کی تشکیل اور اس کا خروج یہ تو ایک نیا نظام ہے، اور بے شک اچھا نظام ہے، لیکن یہ صرف وفات نبوی نہیں، خیر القرون کے بعد کا رواج ہے، اور ماشاءاللہ اچھا رواج ہے، لیکن اس کی عمر اب تک 100 سال بھی پوری نہیں ہوئی ہے۔ یہ تو وہاں کہہ رہے ہیں، لیکن اگر سعد صاحب کو آپ سنیے گا وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ 100 سال پرانا کام ہے، بلکہ اس کو تو یہ غلطی کہتے ہیں کہ لوگوں کی غلطی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کام جو ہے بھی 100 سال پہلے شروع ہوا ہے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے سے اصل کام یہ ایسے ہی چلا آتا ہے۔ جو لوگ مولانا کی اس طرح کے بیانات سنتے رہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمل بالکل عہد رسالت کا ہے، تو کسی واقعے کو مروجہ تبلیغ جماعت کا واقع بنا کر پیش کرنا، اس کو سعد صاحب کی تحریف تو درکنار کوئی قصور ہی نہیں سمجھتے۔ قارئین کرام ملاحظہ فرمائے اصل واقعہ کیا ہے، وہ تو ہے تو صحابہ میں مذکور ہے۔ ایسے یہ بھی سن لیجئے، اللہ تنفروا یعذبکم، نمبر 10 پر ہے۔ سعد صاحب کہتے ہیں کہ آپ ذہن سے نکال دیجیے، اللہ تنفروا یعذبکم عذابا علیما، یہ آپ ذہن سے نکال دیجیے کہ یہ حکم قتال کے لیے تھا، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ حکم نفیر عام کے موقع پر، ایسا نہیں۔ بے شمار حدیثیں اور آیتیں مل جائیں گی آپ کو جہاں قتال کا کوئی شائبہ بھی نہیں، کوئی ذکر بھی نہیں دور تک، لیکن نکلنے میں تاخیر پر ناراضگی، یعنی وہ قرآن مجید کی وہ آیتیں جو قتال سے متعلق ہیں ان کو منع کرتے ہیں صاف طور پر کہ یہ قتال سے متعلق ہیں ہی نہیں، یہ تو دعوتی سے متعلق ہیں، وہ صاف کہتے ہیں۔ مذکور آیت کے بارے میں جو کچھ کہا وہ تو بالکل خلاف واقعہ ہے، متفقہ قواعد تفسیر کے بھی خلاف ہے، اور آیت کی متفقہ تفسیر کے بھی خلاف ہے، اور آخر میں دعویٰ کیا گیا کہ بے شمار حدیثیں اور آیتیں مل جائیں گی جہاں مقصد خروج قتال نہیں مگر خروج کی تاخیر پر ناراضگی اور عذاب کی وعید موجود ہے، وہ بھی 100% خلاف واقعہ ہے۔ سعد صاحب تحریف کے عادی ہیں، اس کے باوجود اس بارے میں صرف ایک آیت پیش کیا کرتے ہیں، وہ بھی آیت کے معنی اور اس کی شان نزول کی روایت کو بگاڑ کر اسے تحریر کر کے، جس پر تفسیرہ میں مفصل بحث کی گئی ہے، اور ایک حدیث ذکر کیا کرتے ہیں، وہ بھی حدیث میں اپنی طرف سے اضافہ کر کے، جیسا کہ اوپر نمبر 6 میں اس پر تفسیرہ کیا گیا۔ ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ سعد صاحب کے اس دعوے پر نہ کوئی ایک آیت موجود ہے اور نہ کوئی حدیث۔ ہاں اگر وہ قرآن و حدیث کی کسی بھی وعید کو اٹھا کر اس کے ساتھ اپنی طرف سے خروج کی بات جوڑ دیں، پھر معاملہ الگ ہے۔ مثلا قانون لا يتناهون عن منکر فعلوه کا معنی یہ کریں کہ اس میں خروج نہ کرنے یا اس میں تاخیر کرنے پر وعید آئی، یا اگر یہ دعویٰ کریں کہ حدیث میں علماء کے سال نکلنے کا حکم دیا گیا ہے، پھر اس طرح کی تحریفات سے ان کو کون باز رکھے گا؟ ان کے نزدیک تو سورۃ توبہ کے نفر و خروج کی آیتیں جو یقیناً قتال سے متعلق ہیں وہ بھی قتال کے بارے میں نہیں ہیں، چونکہ تبوک میں بالآخر قتال نہیں ہوا تھا، تو جو شخص قطعی حقائق کو اس طرح بگاڑتے ہیں اور نصوص میں اس طرح اعلانیہ تحریف کرتے ہیں، وہ تو بلا جھجک یہ کہہ سکتے ہیں کہ بے شمار آیتیں اور حدیثیں ہیں کہ جن میں خروج مجرد مروجہ تبلیغ خروج کی تاخیر میں عذاب کی دھمکی آئی، حالانکہ حقیقت میں اس پر ایک آیت بھی نہیں اور نہ کوئی حدیث ہے۔ یہ 10 مثالیں استعداداً آ گئی ہیں، ورنہ اس مختصر مضمون کے اندر اس بحث میں داخل ہونے کا میرا ارادہ نہیں تھا۔ مفصل بحث کے لیے
اس تفسیرے کے تتمہ کا مطالعہ کرنا ہوگا اور انشاءاللہ تعالی مفید بھی ہوگا. تتمہ تفسیرہ انشاءاللہ تعالی قریب مستقل کتابوں کی شکل میں ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تفسیرہ اور تتمہ تفسیرہ دونوں کو قبول فرمائے. حضرت مولانا عبد المالک صاحب. بہرحال تو یہاں حضرت نے اس بات کا ذکر کیا کہ کیسے وہ جہاد سے متعلق کوئی چیز ہوتی ہے لیکن اس کو بھی لے جا کر تبلیغ سے جو ہے جوڑ دیتے ہیں. تو یہ 10 مثالیں حضرت نے پیش کر رکھی ہیں. تو ان چیزوں کا آپ سامنے رکھیے گا. آئندہ بھی جو بیانات آئیں گے ان میں بھی آپ کو اسی طرح کی باتیں مل جائیں گی. اللہ رب العزت ان کو ہدایت سے نوازے.